بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، ہم اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا ہے جو دنیا میں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس سے بہترین طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہ دعویٰ ہے کہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، اس سے بہتر کھانا کھانے کا دنیا میں اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، اس سے بہتر طریقہ پانی پینے کا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، اس سے بہتر سونے کا طریقہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کھانا کھانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری اور اچھی ہے سنتیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو اپنے پیٹ کا کچھ حصہ خالی رکھتے تھے، یعنی کہ پیٹ میں ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پینے کا اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ مطلب یہ کہ ایک تو کھانا اتنا کم کھایا کہ ڈکار نہ آئے، دوسرے یہ کہ تھوڑی سی بھوک ابھی باقی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ اور آج سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ ایک کھجور انسان کے جسم میں جا کر اتنی کلوریز کر دیتی ہے کہ وہ آدمی بھوک کی وجہ سے 3 دن تک نہیں مر سکتا۔ تو سوچئے، ہم جو اتنی غذا کھاتے ہیں اس کا 10% ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے، اور 90% ایسا ہوتا ہے جو ہم کرش کر کے خارج کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم عادت کے لحاظ سے پیٹ تو بھر رہے ہوتے ہیں، مگر جسم اس کو کرش کر کے خارج کر دیتا ہے۔ پوری غذا کا 10واں حصہ ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے، تو ہم نے اپنے معدے کو خوب بھر لیا، جس کی وجہ سے کئی دفعہ پھولا بیماری، گیس کی تکلیف، پیٹ کا بڑھنا، یہ ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے تھے تو پہلا اصول کہ جتنی بھوک ہوتی تھی اس سے ذرا کم کھاتے تھے۔ دوسری بات کہ ایک وقت میں ایک کھانا کھاتے تھے، 2 کھانوں کو ملا کر نہیں کھاتے تھے۔ ہم تو ایک دسترخوان پر 4 5 کھانوں کو ملا کر کھاتے ہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جتنی مرغن غذائیں ہم نے تیار کی ہوئی ہوتی ہے، آپ ان میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر ایک برتن میں ڈال دے تو دیکھو کیا بنتا ہے۔ اس کے دیکھنے کو بھی ہمارا دل نہیں کرے گا، اور ہم ایک ساتھ 4 5 آئٹمیں کھا لیتے۔ اگر اس کو ایک برتن میں ملا لینا اور دیکھیں تو اسے دیکھنے کا بھی جی نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں سرکہ استعمال فرماتے تھے۔ آج سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ سرکے کے استعمال سے انسان کا ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے۔ حیران ہوتے ہیں ہم کہ ایک سنت کے اندر کس قدر فائدے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو اچھی طرح چبا چبا کر کھاتے تھے، اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہم جس لقمے کو کھاتے ہیں تو 4 5 دفعہ چبا کر نگل لیتے ہیں، اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ اگر لقمے کو اس سے بھی زیادہ چبا لیا جائے تو معدے کا بوجھ کم ہو جاتا ہے، اور ہمارے نبی چبا چبا کر ہی کھاتے تھے۔ یہ کتنی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک آدمی لقمے کو منہ میں ہی اچھی طرح چبا لے گا تو معدے کو کام کم کرنا پڑے گا۔ اور ایک بات، کم چبانے والے لوگوں کے دانت عام طور پر زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دانتوں کی ایکسرسائز ضروری ہے، چنانچہ اگر کوئی ایک طرف سے کھانے کا عادی ہو تو اس کے دوسری طرف کے دانت خراب ہو جاتے۔ اس لیے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ کبھی ایک طرف سے چبا کے کھاؤ، کبھی دوسری طرف کے دانتوں سے چبا کے کھاؤ۔
تاکہ تمہاری باقی سب دانتوں کی مشق ہوتی رہے۔ اب بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ سب ہمیں سکھایا تھا، اور آج کا سائنس بھی اسی کا قائل ہے کہ اسی میں فوائد ہے۔ ایک سنت پر عمل کرنے کے کتنے فائدے آج سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانی پینے کی سنت کیا ہے؟ آپ مستقل کھانا کھاتے تھے اور مستقل پانی پیتے تھے۔ مثلا یہ مانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کھانا کھایا ہے تو پانی بالکل علیحدہ پیتے تھے، کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پیتے تھے۔ اور آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ مستقل پانی پیے، یعنی کہ الگ سے پانی پیے تو اثرات جسم پر مختلف پڑتے ہیں، اور اگر کھانے کے ساتھ ملا کر پانی پیے تو اس کے اثرات جسم پر مختلف پڑتے ہیں۔ تو دیکھیے میرے دوستو، صرف کھانے پینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتنی اچھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔